اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کروں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہ جاؤ گے۔ عورت رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے یہ چیز چھپا دے، کسی کو بھی نہ بتائے، کسی کے ساتھ اس چیز کا ذکر نہ کرے، صبح اٹھ کر تماشا دیکھو گے کہ گھر میں دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ محلے کی عورتیں راز پوچھنے گھر آ جائیں گی، کیونکہ اس کی بڑی ہی طاقت ہے اور اس عمل سے وہ سب کچھ ملتا ہے جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ جتنا بھی رزق چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے مل جاتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں بھلا کس چیز کی کمی ہے؟ وہ ذات بادشاہوں کی بادشاہ ہے، سارے خزانے اسی کے قبضے قدرت میں ہیں اور اس کے گھر سے ہر طرح کی بے برکتی ختم ہو جائے گی، گھر سے نحوست ختم ہو جائے گی اور بے حساب رزق آنے لگے گا۔ جتنی بھی دولت کی کمی ہوگی وہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائے گی۔ میری بہنوں کو میں آج کا یہ جو چھوٹا سا عمل بتانے لگی ہوں، یہ جو خاص عمل آپ کے ساتھ کرنے لگی ہوں، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سن لینا ہے تاکہ آپ اس عمل کو کریں اور اس عمل کی برکت سے رزق کی جتنی بھی کمی ہے، رزق کی جتنی بھی پریشانی ہے، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے۔ جو میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں ان کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے، اور جو میرے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلد اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو اپنی خواتین کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی یہ عمل کر سکیں اور گھر میں رزق کی جو تنگی ہے، رزق کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے۔ جو سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اگر آپ لوگ یہ عمل کر لوگے، سارا دن انسان مصروفیات کی وجہ سے بہت زیادہ مصروف رہتا ہے اور اس میں وہ یہ عمل نہیں کر سکتا، اس لیے رات کو جب آپ سونے کے لیے بستر پر جاؤ اور آپ کوشش کرو کہ وضو کر کے سویا کرو۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ کرنا اس طرح سے ہے کہ آپ سونے سے پہلے اس عمل کو کر لیں، پھر اٹھ کر رزق اور دولت میں جو اضافہ ہوگا، ہر طرف سے رزق آنے لگے گا، بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل خواتین کے لیے اس لیے ہے کہ خواتین گھر میں موجود رہتی ہیں اور گھر کا نظام چلاتی ہیں سے لے کر بچوں کی پرورش تک، اسی طرح اپنے مردوں کے حوالے سے بھی ان کے کپڑے تیار کرنا اور باقی گھر کی صفائی کے کام تو گھر میں خواتین ہر وقت موجود ہوتی ہیں، اس لیے یہ خاص عمل ان کو بتا رہی ہوں۔ سوتے وقت وہ یہ عمل آسانی کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ گھر میں کوشش کیا کریں صفائی کا بھی آپ لوگ خیال رکھا کریں، کیونکہ جس گھر میں صفائی ہوتی ہے، جس گھر میں تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، جس گھر میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس گھر میں شیطان نہیں آتا، اور جس گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا گانا بجانا ہوتا ہے وہاں پر شیطان آتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں، مرد ہوں یا خواتین، جو بھی اپنے گھر میں بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ ایک لمحے کے لیے صبح سے لے کر شام تک ان کی جو بھی عادات ہوتی ہیں اس پر غور کر لیا کریں، کیونکہ انسان سے پورے دن میں کئی ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جس پر وہ غور بھی نہیں کرتا۔ بعض اوقات وہ کسی کے ساتھ اتنا سختی سے پیش آ جاتا ہے، وہ بندہ آگے سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن چپ ہو جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے چپ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ایسے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے اور کوشش کیا کریں کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پیار سے، محبت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ آپ کے بات کرنے کا طریقہ، آپ کا رویہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس بندے کو اپنی غربت کا، اپنی تنگ دستی کا احساس ہی نہ ہو، اور اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو ضرور ایسے لوگوں کی مدد کر دیا کریں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو کبھی محتاجی سے، غربت سے واسطہ نہ پڑے، آپ لوگ ہمیشہ خوشحال رہیں، آپ کے گھروں میں جو رزق کی تنگیاں ہیں، جو دولت کی تنگیاں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ میرے بھائیوں بہنوں،
آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ جو میری بہن یہ عمل دیکھ رہی ہے، کرنا اس طرح سے ہے کہ خواتین نے سونے سے پہلے ایک تسبیح لے لینی ہے اور اس تسبیح پر یا رزاقو کو 3 تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد وہ تسبیح جو تسبیح انہوں نے جس پر پڑھا ہے اس کو تکیے کے نیچے چھپا دینا ہے۔ پھر وہ تسبیح آپ نے چھپا دینی ہے اور کوئی گھر کا افراد اس کو نہ دیکھے اور نہ ہی کسی کو معلوم ہو کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور پھر وہ تسبیح آپ نے چھپا دینی ہے۔ میری بہنوں، صبح اٹھ کر آپ دیکھو گی کہ گھر میں رزق اور دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ پاک ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا فرما دیں گے جہاں پر آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت نوازنا چاہے نواز سکتے ہیں، بس آپ کو جو طریقہ کار بتایا ہے اس طریقے سے کر لینا ہے۔ صبح وہ تسبیح اگر گھر کے افراد دیکھتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو کرنے کی ہمیشہ عادت بنا لیں، معمول کے ساتھ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اس وظیفے کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ پاک کا مبارک نام ہے۔ اللہ پاک کے جو نام ہوتے ہیں ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل دیتے ہیں، اور کوئی غریب سے غریب تر ہے تو اللہ پاک کے مبارک ناموں سے، اللہ پاک کے صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، تو میرے بھائیوں بہنوں، اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کی دنیا وہ اتنی ہی زبردست ہو جاتی ہے کہ مشکلات، غربت، تنگ دستی اس سے دور چلی جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں خوب اضافہ فرمائے، اور جس میرے بھائی بہن کی جتنی بھی مسائل ہیں، یہ تسبیح کا عمل رات کو کر کے سو جائے۔ یا اللہ، ہماری مشکلات آسان فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما قدم قدم پر۔ یا اللہ، رکاوٹیں دور فرما۔ یا اللہ، ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، ہماری حاجت، دلی مراد اور جائز خواہشیں پوری فرما۔ یا اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ، خوشیاں، نعمتیں، رحمتیں، خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔